أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مل کے بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، ماہ رجب شریف دا پہلا جمعہ مبارک، ماہ رجب شریف دا پہلا جمعہ ہے اور اس مہینے دے مضمون دی جو شیڈول ہے روٹین اس طرح ہے کہ اج دا جمعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اگلا جمعہ ولادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس تو اگلا جمعہ ایک چونکہ مہینے دے فیوزات بڑے نے تو وقت تھوڑا ہے، ایک جمعہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک جمعہ معراج شریف بیان کیا جائے۔ اس طرح روٹین چلے گی کہ دعا کو ہاں خالق کائنات میں صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو میں سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی چند الفاظ میں تلاوت کی تھی، چند الفاظ میں تلاوت کیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا بمانی خبردار، الا دا مطلب کی ہے خبردار، کی مطلب ہے بولو خبردار۔ الا بمانی خبردار، انا بے شک، پہلے فرمایا ہے الا خبردار، نالی فرمایا ہے خبردار تو بعد انا، اس گل چ شک نہ کریں، شک نہ کریں، اس گل چ شک نہ جانیں، اولیاء اللہ جیڑے رب دے برگزیدہ بندے نے، رب دے دوست نے، رب دے ساتھی نے، رب دے سجن نے، ولی مانا دوست، ولی مانا رفیق، ولی تو کئی معنی، ولی مانا مددگار بھی ہے۔ بہرحال لفظ اولیاء اللہ یعنی جڑے رب دے دوست نے، لا خوف، انہاں نوں کسی چیز دا خوف نہیں، علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ پہلے لفظ نے ابتدا دے اندر رب العالمین نے بہت سارے مقامات تے خبردار کیتا ہے، اور خبردار اتھے کیتا جاندہ ہے جتھے کوئی شخص گل بڑی اہم کرنے والا ہوئے، کوئی بڑی مطلب مضبوط بات کرنے والا ہوئے، کوئی اہم بات ہوئے تو وہ تو پہلے عقیدہ ہے بندے خبردار، بھائی خبردار، یہ تے شک نہ کرنا اور اس گل تو پک رکھنا، غور رکھنا۔ یعنی رب نے پہلے فرمایا خبردار، مثلا مثال کے طور پہ یہ جیسے میں نے مائک کو ہاتھ لگایا، اس میں شارٹ کرنٹ تھا، ابھی اگر کسی کو یہ معلوم ہوتا کہ اس میں کرنٹ ہے، وہ کہتا خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا، بولیے اس کو ہاتھ مت لگانا۔ ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ کہتا کہ خبردار جس کو ہاتھ نہ لگانا۔ معلوم ہوا کہ کسی کو علم نہیں ہے کہ اس میں کرنٹ ہے، اس میں شارٹ ہے، یہ بہرحال وہ کہے گا خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا، ہاتھ لگایا تمہاری جان چلی جائے گی۔ اگر کرنٹ کو ہاتھ لگایا تمہاری جان چلی، بھائی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا میاں، خیال سے رہنا، اس میں کرنٹ ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ بجلی کے پول پہ ایک تختی لگائی ہوتی ہے، اس پہ اشارہ ہوتا ہے خبردار کا، اس پہ ایک تصویر ہوتی ہے اور ساتھ دیکھو خبردار، اس میں خطرہ ہے، اتنے 1000 وولٹ بجلی اس میں موجود ہے، اگر اس کو ہاتھ لگایا، اگر اس کو ہاتھ لگایا تمہاری جان چلی جائے گی، اگر اس کو ہاتھ لگایا تمہاری جان چلی جائے گی۔ ایسے ہی جیسے کوئی نان سینس آدمی، جو نان سینس آدمی کسی غلط راستے پہ چلے
اور آگے سے کوئی شخص اسے تنبیہ کرے، اس کی اصلاح کرے، بھائی اس راستے پہ نہ چلنا، آگے لٹیرے ہیں، اچکے ہیں، بدماش ہیں، دہشت گرد ہیں، اگر تم جاؤ گے تمہیں لوٹ لیا جائے گا، وہ کہے گا خبردار۔ کیا کہے گا بولیے؟ خبردار۔ کیا کہے گا بولو؟ خبردار، یہ رات نہ چلنا، خبردار۔ اگے چور نے، ڈاکو نے مال لٹ لیں گے، سامان کھو لیں گے، مال لٹ لیں گے، ایون نے ساتا کے یہ ساتا کہ اگر اصل حاضر دا اج دا بندہ کسی نے آخے نا راہ نہ چلی خبردار، کہ ڈاکو نے وہ صرف یہ نہیں آخے گا بھی سامان لٹ لیں گے، نہیں آخر گے جان بھی لٹ لیں گے۔ پچھلیاں چوریاں تو ہوں چوریاں جو بڑا فرق پی گیا، پچھلیاں چوراں تو ہوں چوراں جو بڑا فرق ہے۔ بہرحال بات ابھی آؤٹ آف موضوع ہو جائے گی۔ اگر ان رستے کا علم ہے وہ آخے گا بھائی خبردار میاں اس راہ نہ چلی، اتنے ڈاکو نے، اچکے نے، بدماش نے، لٹیرے نے، راہزن نے، دہشت گرد نے، ادھر نہ جائیں، اگر گیا تیرا سامان لٹ لیں گے۔ معلوم ہوا خبردار جتھے آخیا جائے کوئی گل اگے اہم دی، کوئی گل کوئی اہم خاص گل ہوں۔ فرمایا رب العالمین نے بھی جویں وابدہ والے آخیا کہ خبردار انہوں ہاتھ نہ لانا، جان چلی جائے گی۔ وہ ایک راہبر اور ایک گائیڈنس دینے والا وہ ایک لائن دیتا ہے کہ بھائی اس راستے پہ نہ چلنا، تمہیں لوٹ لیا جائے گا، راہزن موجود ہیں، ڈاکو موجود ہیں، اچکے موجود ہیں، تمہیں لوٹ لیا جائے گا، لہذا اس راستے پہ نہ چلنا، تمہاری جان چلی جائے گی۔ وعدہ والا کہتا ہے پول کو ہاتھ نہ لگانا، تمہاری جان چلی جائے گی۔ وہ ایک راہبر کہتا ہے اس راستے پہ نہ چلنا، تمہارا سامان چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے خالق کائنات نے فرمایا لا خبردار، اگر تم نے میرے بندوں کی شان میں گستاخی کی تمہارا ایمان چلا جائے گا، تمہارا بولو بولو تو آڈا ایمان چلا جائے گا، بولو تو آڈا ایمان چلا جائے گا۔ نال فرمایا خبردار، کچھ مال دے چور نے، کچھ ایمان دے چور نے، کچھ مال لٹنے والے، کچھ ایمان دے چور نے۔ فرمایا خبردار دھیان نہ چلنا، جے میرے برگزیدہ بندیاں دی شان گستاخی کیتی تے من آد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ رب نے فرمایا میں جنگ دا چیلنج کرنا، نماز پڑھدا ہوئے، روزہ رکھدا ہوئے، صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے، فرمایا جے میرے پیاریاں دا دشمن ہے تے میں جنگ دا چیلنج کرنا، میں جنگ دا چیلنج کرنا۔ ہن یہ تو ہو گیا نا کہ رب نے فرمایا خبردار اس راہ نہ چلنا، تہاڈی ایمان چلا جائے گا، مارے جاؤ گے، لٹے جاؤ گے، میرے بندیاں دی شان چ گستاخی نہ کرنا، میرے بندیاں نو پیڑا نہ آکھنا، میرے دوستاں نو برا نہ آکھنا۔ یہ تو رب نے تنبیہ کر دیتی ہے۔ ہن ویکھنا ہے دوست کہڑے نے، ہن ویکھنا ہے کہ دوست ہیں کون، وہ کون لوگ نے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ فقیری کا لبادہ اوڑھ کر اپنی واہ واہ تو بنا لی، لیکن وہ عملی طور پہ وہ کام نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کچھ لوگوں نے پیری کا روپ تو دھار لیا، لیکن جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں سکے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے اس پہ عمل پیرا نہیں ہوئے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ گیٹ اپ تو بنا لیا، جبہ کبا تو پہن لیا، لیکن مقام ولایت کو نہیں پہنچے۔ آج کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو، کچھ لوگوں نے خاموش رہ کر اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا چاہا، کچھ لوگوں نے ذرا تسبیح گھما کر فقیر ظاہر کرنا چاہا، کچھ لوگوں نے ذرا اپنے کچھ لوگ چند بٹھا کر اونچی آواز سے شور کر کے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا چاہا۔ نہیں، نہ تو اونچی بولنے کا نام فقیری ہے، نہ خاموش رہنے کا نام فقیری ہے، نہ جبہ کبا پہننے کا نام فقیری ہے۔ اگر فقیر بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ فقیر اسے کہتے ہیں، ولی اسے کہتے ہیں جس کا بیٹھنا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس کی گفتگو سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس کا کھانا پینا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس کا بیٹھنا اٹھنا دیکھنا جاگنا سونا جاگنا ہر طریقہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ جو میرے نبی کی شریعت کا تارک ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ایک سنت کا بھی تارک ہے اس کو بھی مقام ولایت نہیں مل سکتا۔ ورنہ اگر ولی دیکھنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میں حدیث بخاری کی پیش کرتا ہوں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں تجھے ولی کی پہچان بتاؤں؟ حضور فرمائیے گا، ہمارے ماں باپ قربان جائیں، ولی کون ہے؟ فرمایا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ جسے دیکھنے سے بولیے
جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. وہ کہتے ہیں بھائی فلاں بندہ بھائی بڑا نمازی آدمی ہے، بھائی بڑا شریف آدمی، بڑا نیک بندہ، انہوں ویکھے رب یاد آتا ہے. کدی کسی آخیا بھی چور نو ویکھیے تو رب یاد آتا ہے؟ بولو تو صحیح. کدی کسی آخیا بھی دہشت گرد نو ویکھیے تو رب یاد آتا ہے؟ نہیں، بلکہ آندے لکھی یار فلانا بندہ بڑا نیک متقی پرہیزگار مسیح آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے، حضور نہ محبت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، بھائی انہوں ویکھے رب یاد آتا ہے. یہ ایک معقولہ ہے، اس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. اس کو دیکھنے سے بولو بولو انہوں ویکھن والا ہے خدا یاد آتا ہے. بھائی صرف جڑا بندہ نماز پڑھے داڑھی رکھ لے انہوں ویکھے تو خدا یاد آتا ہے. تو جنہیں نظر کر کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دیتا ہے، جنہیں نگاہ کر کے 90 لاکھ دا جنجو توڑ کے مسلمان کیتا ہوئے انہوں ویکھے ویکھے خدا یاد کیوں نہیں ہوتا؟ معلوم ہو یا؟ اور سنو یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے. آج تو ہر شخص ولایت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ تو ایک کام آسان ہو گیا. وہ کہتا ہے بھائی اگر تم نے اپنی کوٹھی بنانی ہے تو پیری شروع کر دو. بھائی اگر تم نے ذرا اپنا ڈیرا ڈنکا بنانا ہے تو پیری شروع کر دو. یہ سب سے آسان کام ہے کہ پیر وہ ہے جسے نذرانے ملتے ہیں، پیر وہ ہے. یہ تو بھائی آج کل کام ہے، کاروبار ہے. لیکن جو بزرگ ہوتا ہے نا، جو ولی ہوتا ہے، میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ حضرت بہادر ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسٹیشن پہ کھڑے تھے اور کچھ لوگوں نے کہا جی یہ حضور یہ سکھ ہیں جو آپ کو مانتے نہیں، یہ اللہ رسول کو مانتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اچھا کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، ہم ولیوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے. آپ نے ایسے انگلی کر کے نا اشارہ فرمایا کون کون تھا نہیں ماننے والا؟ جیسے آپ نے انگلی کا اشارہ کیا سکھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ ہے مقام ولایت، یہ ہے اولیاء اللہ. اور انہی کے متعلق خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولایت کاروبار کا نام نہیں، ولایت پھونکے مارنے کا نام نہیں، ولایت تویز دینے کا نام نہیں ہے، ولایت تسبیح گھمانے کا نام نہیں. ولی دیکھنا ہے اسے دیکھو جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. اگر بتقاضۂ بشریت ہر شخص لغزش ممکن ہے، خطا کا پتلا ہے. اگر میں اور تم مسجد میں چند دن آ جاؤ، ہم مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، یا آپ آ کر مسجد میں اذان پڑھیں، آپ آ کر مسجد میں چند منٹ بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، آپ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نیک ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم پارسا ہیں، گناہ ہم سے دور ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایک عام ایک شخص باہر چوک میں کھڑا ہو کے کہے گا، ایک مولانا صاحب، ایک بزرگ، ایک حاجی صاحب مسجد سے نکلتے ہیں، ایک امام صاحب نکلتے ہیں، اور وہ ایک شخص جو چوک میں کھڑا ہے وہ اس کا حیا کرتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ نیک آدمی ہے، بھائی اسے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اسے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. اگر تم مسجد میں آ کے اذان پڑھو تجھے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. تو جس نے ہندوستان کی وادی میں پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر تبلیغ کی، اور جس نے کالا کالا رسول اللہ کا درس دیا، اور جس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ وطن کس کا ہے، جس نے یہ پرواہ نہیں کی علاقہ کس کا ہے، جس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہم رہتے کہاں ہیں، جس نے یہ پرواہ نہیں کی یہ علاقہ کس کا ہے، یہ ضلع کس کا ہے، یہ صوبہ کس کا ہے، یہ حکومت کس کی ہے، نہیں، جس نے پرواہ صرف کی ہے تو رسول اللہ کی پرواہ کی ہے. اور جس نے ہندوؤں کے سامنے بھی کلمہ حق بیان کیا ہے، جس نے سکھوں کے سامنے بھی کلمہ حق بیان کیا ہے، اسے اجمیر کا تاجدار خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقاں مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دے برادر حقیقی الحاج مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قلم توڑ دیتے. آپ نے فرمایا اولیاء اللہ والے، فرمایا کیا شان دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ. مل کے ذرا پڑھیے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ 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 اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، مگر یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری،
یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو مسلمان بھائیو معلوم ہو گیا اللہ والا ویکھنا ہوئے، اللہ دا ولی ویکھنا ہوئے، وہ مصطفیٰ کریم دا غلام ہوئے گا، وہ میرے آقا کریم دا غلام ہوئے گا۔ پیری دا دعویٰ کرنے والے ہو، ولایت دا دعویٰ کرنے والے ہو، اپنا کردار ایک پاسے رکھو، ایک پاسے کردار رکھو معین الملت دا، ایک پاسے کردار رکھو اجمیر دے دولے دا، ایک پاسے کردار رکھو عطا رسول دا، ایک پاسے کردار رکھو ہند الولی دا۔ مسلمان بھائیو پتہ لگ جائے گا عطا رسول اجمیر دے دولے دا کردار کیے، ہندوستان وچ کھڑا ہو کے اعلان کیتا ہے لا الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں، ایک کوئی اللہ ہے، کوئی الہ نہیں، بولو ایک کوئی اللہ ہے۔ کنے اللہ نے بولو؟ آپ نے فرمائی کوئی اللہ ہے، ایک کوئی اللہ ہے۔ یہ معین الملت مسلمان بھائیو آج بھی جیدے مزار تے دیوے پل دینے پہ جتے ہندو بھی چادراں چڑھاؤں دینے، وہ معین الملت دا پیغام کیے، مشن کیے مسلمان بھائیو، تبلیغ دا مشن لے کے جاندے پے نے کی ہوندا ہے۔ اج دا پیر بھی اپنا کردار ویکھے، ایک پاسے رکھے، ایک پاسے معین الملت دا کردار ویکھے۔ ایک کہن والیو نہ رب دی ضرورت ہے نہ رسول دی ضرورت ہے، تیرا رب بھی میں ہاں، تیرا رسول بھی میں ہاں، تیرا رب بھی میں ہاں، تیرا رسول بھی میں ہاں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹا ہے تے جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے، بولو بولو اللہ دی، جھوٹیاں تے بولو اللہ دی، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے۔ تے مسلمانوں ولی ویکھنا ہوئے وہ آکھے گا لوگو اللہ ایک ہی ہے، اللہ جڑا اللہ دا شریک کسے نوں ٹھہراندا ہے ولی ہو سکدا ساڈا او کوئی تعلق نہیں، جڑا آکھے رب بھی تیرا میں ہی ہاں، تیرا رسول بھی میں ہی ہاں، تیرا رب بھی میں ہی ہاں، سارا کچھ میں ہی ہاں۔ وہ آکھے جی اٹھ کے اور اونج دے انی عقیدت رکھنے والے مرید خدا دی کو میں کہو نماز اٹھا کے چھڈو جی حضرت صاحب دے لڑ جدوں لگ گئے نماز پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، حضرت صاحب نے ساڈیاں پڑھ چھڑیاں نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کون سی طریقت ہے، کہاں کی طریقت ہے؟ اور ولی کی بھائی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ راہبر ہے، رہنما ہے، وہ گائیڈ لائن اچھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صوم و صلاۃ کے پابند بنو، اگر توفیق ہے تو مکہ معظمہ جاؤ، مدینہ شریف جاؤ، اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کرو۔ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے، رہبر و رہنما کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، جس کا ولی ویکھنا ہوئے تو امام اہل سنت نو ویکھ لو، خدا دی قسم ولی ویکھنا ہوئے تو گولڑے دے تاجدار نو ویکھو، ولی ویکھنا ہوئے تو سلطان العارفین نو ویکھو، ولی ویکھنا ہوئے تو اجمیر دا دولہ ویکھو، ولی ویکھنا ہوئے تو علی پور شریف دا شہزادہ ویکھو۔ وہ لوگ نے جنہ دا بہنا اٹھنا شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہے۔ ایویں نہیں فرمایا جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیر طریقت۔ آؤ کون معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی مسلمان بھائیو، آپ نے جدوں بیعت کی تھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ دی مفصل طریقے نال بیان نہیں کرنا چاہتا چونکہ وقت قلیل ہوندا ہے، موضوع اور بھی بہت زیادہ نے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ دی آپ نے جدوں بیعت کی تھی تے 20 سال پیر دی خدمت کی تھی۔ کتنی دیر؟ 20 خدمت کی تھی پیر سے پیچھے 20 سال آپ دیکھتی مسلمان بعد کتاب 20 سال بعد اجمیر حملہ کے رہ گئے، انہوں دی حاجی کر رہی ہے، رب العالمین دے گھر دی زیارت کر رہی ہے، نہ کوئی جہاز ہیں۔ آج کل تے حج بڑا سوکھا ہے، 4 گھنٹے جاؤ تو 4 گھنٹے موڑو واپس ہیں۔ آج کل تو سوکھا کام ہے نا، بہرحال کوئی تکلیف دے کام نہیں۔ بہرحال مسلمان بھائیوں میں صدقے جاواں جان تو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ رب العالمین دی بارگاہ جاندے پے نے، ایک پیر تے دوجا مرید، تے پیر نے سبق دتا اپنے مرید نوں، چل معین الدین خانے کعبے چلیے۔ کتھے چلیے بولو؟ پیر نے یہ نہیں آکھیا صنم خانے چلیے،
یہ نہیں آخیا شراب کھانے چلیے، نہیں، یہ نہیں آخیا چل کھانے کعبے چلیے، اللہ دے گھر چلیے، بولو اللہ دے، بولو بولو اللہ دے، اللہ تعالیٰ دے گھر چلیے مسلمان بھائی۔ جس لئے جا کے طواف کر دے پہنے کعبۃ اللہ دا، طواف تو فارغ ہوئے، جس لئے طواف تو فارغ ہو کے معین الدین چشتی اجمیری حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہن کیوں دے پیا مسلمان بھائیو رب العالمین دے گھر دی حاضری دیتی، ہن خواجہ عثمان ہارونی فرما دے پے نے معین الدین چل جرا اجمیر دے، چل جرا مدینہ شریفی حاضری دئیے، امام الانبیاء دی بارگاہ عالیہ دے اندر میرا وجدان کہندا ہے، میرا ایمان کہندا ہے، میرا عقیدہ کہندا ہے، جدوں معین الدین چشتی اجمیری نے مدینہ شریف دا سفر شروع کیتا ہوئے گا ادوں پڑھدے ہون گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معین الدین مدینے دا قصد کر دیا سفر کر دیا پڑھدے ہون گے السلام کالی کملی، مل کے پڑھیے السلام کالی کملی، السلام کالی کملی، السلام السلام کالی کملی والیا، اور السلام سونے مدینے، السلام سونے مدینے والیا۔ امام الانبیاء دی بارگاہ جس لئے حاضر خدمت ہو گئے نے مسلمانوں، دوروں حضور دے درو دیوار مدینہ شریف دے درو دیوار نظر آ گئے نے، مسجد نبی شریف دے مینار نظر آ گئے۔ سوچو ذرا جنا حج کیتا ہویا ہے، جڑے مدینہ شریف گئے ہوئے نے، جدوں مسجد نبوی دے مینار نظر آندے نے، خدا دی قسم پھر کی کیفیت ہوئی، صدقے جائیے انہاں میناراں تو صدقے جڑے نبی دے شہر دے مینار نے، جس شہر وچ میرا نبی آرام کردا ہے انہاں میناراں تو بھی صدقے جائیے، انہاں میناراں تو بھی مدینہ شریف تے معین الملت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف جائیے نا جدوں تے سب تو پہلا کم ہی، ویسے ایماندار بندہ جڑا مدینہ شریف جانا ہے نا، ہر بندے دی خاص اگرچہ مسجد نبوی شریف دا مقام وراء الورا، لیکن وہ دے دل چ ایک گل ہوندی ہے، مدینہ شریف دا جدوں نام ہوندا ہے نا وہ دے ذہن چ خاکہ ہوندا ہے کی بلا گنبد خضرا دا، وہ آندا ہے کیڑا ویلا ہوئے میری نظر گنبد خضرا تے پے جائے، سجے کھبے اگے پیچھے نہیں ویکھدا، وہ صرف ویکھدا ہے، آندا ہے کیڑا ویلا ہوئے یار دا صحابہ گنبد نظر آ جائے، حضور دا روضہ نظر آ جائے، امام الانبیاء دا روضہ نظر آ جائے۔ بہرحال مسلمان بھائی روضہ تے بڑی دور دی گل ہے، اہل ایمان جان والا ہوئے تے معین الدین چشتی اجمیری والا عقیدہ لے کے جان والا ہوئے، وہ تے حضور دی مسجد بھی جا کے اندر سجدے کراں حضور دے منبر دے سامنے، آئے ہے مل کے پڑھیے ذرا، سجدے کراں حضور دے منبر دے، ہاں سجدے کراں حضور دے منبر دے، سجدے کراں حضور دے منبر دے سامنے، نقشے قدم حضور دا کعبہ بنا لواں، نقشے قدم حضور دا کعبہ، مل کے آکھو نقشے قدم حضور دا کعبہ، ہاں نقشے قدم حضور دا کعبہ، مازاق دے کاجل والے محبوب دی بارگاہ چ معین الملت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے نے تے پیر مرید نوں سبق دیندا ہے پیا، او معین الدین حضور حکم ہوئے فرمایا او سامنے جالیاں حضور دیاں نے تے کھلو کے حضور نوں سلام پیش کر، آئے ہے اللہ
حضور نو سلام کر، حضور نو سلام انہوں کریدا ہے جڑا سندا ہے، جڑا مولوی صاحب دا مردہ پیا ہوئے، جس فوت ہو جان، جس میں جسد خاکی انہوں دا پیا ہوئے، تو کدی کہ جا کے کہ مولوی صاحب السلام علیکم، کدی کسی آکھے بولو تو صحیح نہیں نا، ویسے قبر دی کیفیت اور ہے، وہ دا کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں والے السلام علیکم۔ تے حدیث شریف ہے قبراں والے آن والے دا 40 قدماں تو پیراں دے آہٹ دا آواز سن لیندے نے، قبراں والے آن والے دا 40 قدماں تو پیراں دی آہٹ دا آواز بھی سماعت کر دے نے، سن لیندے نے۔ یہ تے عام قبراں والے دی کیفیت ہے، تے سرکار دے بارے کی خیال ہے؟ میرے نبی کلے سن دے ہی نہیں بلکہ جواب بھی دیندے نے، جان دے بھی نے، پہچان دے بھی نے، کون آیا ہے، کدا پتر ہے، کی نیت لے کے آیا ہے۔ آئے ہائے بات غلط ہوئے ذمہ دار ہیں۔ حضور جان دے بھی نے، پہچان دے بھی نے، سیان دے بھی نے، اور سمجھ دے بھی نے کہ کی کیفیت لے کے، کی سوچ لے کے آیا ہے، کی حسرت لے کے آیا ہے۔ نبی جے جواب نہ دیندے ہوندے تے کدی ابو بکر صدیق واری جواب نہ دیندے، جے پہچان دے نہ ہوندے تے کدی نہ آندے جلدی کرو صدیق نو لے آؤ، جے جان دے نہ ہوندے تے کدی نہ آندے صدیق دے دل دی منشا میں پوری کرنا۔ معلوم ہویا نبی جان دے بھی نے، پہچان دے بھی نے، تے خواہشات نو پوریاں بھی کر دے۔ خواہشات نو بولو، شرط ہے کہ خاص نیک ہوئے۔ تے جے نبی پاک دی بارگاہ مدینے جا کے آکھنا حضور میرا بونڈ نکلا ہے، کی فائدہ جان دا؟ بول دے نہیں ایڈے وڈے کریم دی بارگاہ جا کے جے آکھنا بھی حضور میں بونڈ لے کے نکل جائے، روندا جان نو، ایک جانا ہے کوئی جانا نہیں۔ ماڑے رزق مالک نے لکھ چھڑیا انسان دے مقدراں، چلے لوگ نے، پاگل لوگ نے، یہ کہندا انج کر لے انج ہو جائے گا، انج کر لے انج ہو جائے گا، چلے لوگ نہ۔ رزق منگو حلال دا، جہدے حلال پیور ہوئے، ایک لقمہ حرام اندر چلا جائے تو 40 دن نماز نہیں ہوتی، 40 دن بولو تو صحیح، نماز عبادت کوئی قبول نہیں 40 دن، ایک لقمہ حرام چلا جائے تو اتنے جا کے چلے، اور نیت اچھی ہوئے تو اچھی شاہ منگنی چاہیے۔ بہرحال جناب معین الدین چشتی اجمیری امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ سلام پیش کیتا، اے کملی والیا میرا سلام قبول فرما لو، حضور میرا سلام قبول کر لو۔ تے آقا کریم نے سلام دا جواب بھی دیتا ہو۔ نالے مسلمان بھائیو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک خواہش دا اظہار کر دیتا ہو، حضور کریم دی بارگاہ خواہش دا اظہار کر دیتا، اے موجود دے کاجل والیا سونیا، جی میں صدیق نے تیرے کو رہنا پسند کیتا ہے، میں بھی ایتھے ہی رہنا چاہنا ہوں۔ حضور منوں بھی قدماں دے وچ رکھ لو، حضور منوں بھی ایتھے ہی رکھ لو، حضور منوں بھی حضور منوں بھی ایتھے رکھ لو، حضور میں مدینہ شریف رہنا چاہنا۔ مازاق دے کاجل والیا محبوبہ منوں مدینہ شریف دے وچ جگہ مل جائے تے رات امام الانبیاء میں خواب دے اندر مل پے نہیں۔ حضور کریم نے فرمایا معین الدین تیرا سلام بھی قبول ہو گیا ہے، نالے اسی تیری ڈیوٹی لا دیتی ہے، تو جا کے دلی دیاں سکھاں تے ہندوؤں نوں مسلمان کرنا ہے۔ تے جدی ڈیوٹی امام الانبیاء لان والے ہون، جنوں امام الانبیاء بھیجن والے ہون، کون ہے نشان والا تے کون ہے مقابلہ کرنے والا، جنوں نبی پاک بھیج دے ہون، جنوں مشن تے حضور بھیج دے ہون، تبلیغ بھی ہوے تے معین الدین ورگی ہوے، تے بھیجن والا بھی ہوے تے کملی والا مدینے دا تاجدار ہوے، امام الانبیاء بھیجن والے ہون۔ فرمایا معین الدین میں تیرا سلام بھی قبول کر لیے، نالے ڈیوٹی لگی مسلمان بھائیو، پھر آپ بغداد شریف حاضری دیتی، آپ نے بغداد شریف حاضری دیتی آ کے حضرت غوث العالمین رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث العالمین دی بارگاہ حاضری دیتی تے میرے پیرے باہو دی روح وجد وچ آ گئی۔ آپ نے فرمایا جدوں معین الملت حضرت غوث العالمین دی بارگاہ حاضر ہوئے ہون گے، نالے سلام کر کے کہندے ہون گے اے پیارے غوث العالمین سن فریاد پیران دیا پیران، مل کے ذرا پڑھیے سن فریاد پیران دیا، سن فریاد پیران دیا، اجے مزہ نہیں آیا فضا گونجے، سن فریاد پیران دیا، سن فریاد
تو پیران دیا پیرا میری عرض سنو کن تر کے میری محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 030076562299۔ مسلمان بھائیو کنا غوث پاک نال پیار معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ نو جدوں جناب غوث العالمین نے فرمایا قدمی هذه الى رقبت كل ولی اللہ، قدمی هذه الى رقبت كل ولی اللہ، معین الملت رحمت اللہ تعالی علیہ غوث العالمین نال پیار دی انتہا ہو گئی۔ مسلمان بھائیو جدوں آپ کا فرمان آیا تے غوث جن معین الملت کہندے نے حضور تہاڈا قدم میرے کندیاں تے بھی میری اکھاں دے تے بھی ہے، میری اکھاں دے تے بھی۔ غوث العالمین دی بارگاہ چھاگری دی بغداد شریف اج تے بغداد دیاں گلیاں سنجیاں ہو گئیاں نے، کدی وہ وقت دور نہیں ہے کہ بغداد پہ ظلم کرنے والوں تمہارا یوم حساب قریب ہے، نجف پہ ظلم کرنے والوں تمہارا یوم حساب قریب ہے۔ امام اعظم حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی مزار پہ بم بلاسٹ کرنے والوں تمہارا یوم حساب قریب ہے۔ یہ سالوں کی بات نہیں، فقیر کی بات کو ذہن نشین فرما لیجیے گا، اس پہ سال نہیں صدیاں نہیں لگیں، مہینے لگیں گے۔ تمہارا یوم حساب قریب ہے، اور ان لٹیروں کی حمایت کرنے والوں تمہارا یوم حساب بھی قریب آ چکا ہے۔ جو علی المرتضیٰ کے مزار پہ بم بلاسٹ کرے اس کا یوم حساب قریب ہے، یہ بات ذہن سے فرما لیجیے گا، اور جو اس کی حمایت کرے اس کا یوم حساب بھی قریب ہے۔ تم نے مرنا ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے آنا ہے، کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے حضور کریم کی بارگاہ میں کہ وہ جو تمہارے علی، تمہارے نواسے غوث اعظم اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین اور دیگر مشائخ کے مزارات پہ بم بلاسٹ کرنے والوں کی ہم حمایت کرتے رہے، تم کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ خدا کی قسم وہ تمہیں وہ جوتے پڑیں گے تم سوچ نہیں سکتے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہابیوں، دیوبندیوں، شیعوں، سنیوں چھوڑ دو یہ فرقہ بازی، خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے، چھوڑ دو یہ دنگا فساد اور اپنی واہ واہ بنانے کے لیے قوم کو لڑانا، اور وہ جو سیاستدان قوم کو اپنے لیے لڑاتے ہیں وہ بھی شرم کریں، اور جو تفرقہ باز جو تفرقہ بازی کر کے قوم کو دھڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی شرم کریں، شرم آنی چاہیے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تمہاری کیا سوچ ہے۔ ہمارا تو بھائی ایک رشتہ ہے، لا الہ، ہم پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جہاں بھی کوئی مسلمان کلمہ گو ہے ہم اس کے ساتھی ہیں۔ کیوں بھائی تہاڈا بھی خیال ہے کہ نہیں؟ ایڈی سست قوم، تسی اس قوم کا مزاج بھی عجیب ہے، جے کوئی سیاستدان پیچھے لا لے وہ مگر تر پے، جے کوئی لیڈر مگر لاؤ دے پیچھے ٹر پے، جے کوئی تنظیم والا وہ مگر ٹر پے، تہاڈا مزاج عجیب ہے۔ اور بہت سارے تمہاری کل قیامت کے دن تمہاری بھی پوچھ گچھ ہوگی، تم جب سلیکٹ کرتے ہو، سلیکشن کرتے ہو، خواہ وہ سلیکشن کسی قائد کی کرو، خواہ وہ سلیکشن کسی پیر کی کرو، خواہ وہ سلیکشن کسی سیاستدان کی کرو، اور جس کی وجہ سے قوم پہ عذاب آئے، قوم مشکلات میں مبتلا ہو جائے، تمہاری پوچھ گچھ یہ نہیں کہ صرف ان کی پوچھ گچھ، تمہاری بھی ہوگی جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہو، جو سلیکشن کرنے والے ہو، تم تو سلیکشن کمیٹی ہو بھائی۔ اگر تم ایسے شخص کو، اشخاص کو جو نام نہاد ہو ان کو سلیکٹ کرو گے جو قوم پہ ظلم کرے گا، تو تمہارا ظلم کی حمایت کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، ظلم کی حمایت کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کل فیصل آباد میں عجیب واقعہ جو رونما ہوا،
اگرچہ ہمارا مذہبی اختلاف ہے، مذہبی اختلاف ہے ہمارا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان، ابھی یہ میں فیصل آباد کی امن کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہم نے اپنی جان پہ کھیل کر، کسی کو کیا پتا آج کوئی پولیس والا کوئی افسر اپنی نمبر بازی کرے، اس کی اپنا مزاج ہے، لیکن میں ممبر رسول بیٹھا ہوں، مجھے رسول اللہ کی زلف واللیل کی قسم، ہم نے پچھلی رات اور کل کا دن اگر صرف کیا ہے، اپنی پوری توانائی کو صرف کیا ہے تو وہ ملک کے لیے اور اسلام کے لیے، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ دنگا فساد نہ ہو، شہر میں امن قائم ہو، ہڑتال نہ ہو، دنگا توڑ پھوڑ کا مظاہرہ نہ کیا جائے، کسی کا سامان نہ ٹوٹے، اور جو مولوی صاحب کا جنازہ تھا اس پہ بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ یہاں پہ بھی امن قائم کیا جائے، اس لیے کہ ہم امن کے رکھوالے ہیں، ہم امن قائم کرنے والے ہیں، لیکن امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم علماء پہ تشدد کرو، تم مولویوں کو اٹھا کر جس مولوی کو جیسے ایک کسائی قبیلے میں جا کر جس جانور پہ اس کا دل آئے اٹھا کے لے جائے اور اس پہ جا کے اس کو ذبح کر دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، اسی طرح تم بھی جس مولوی کو چاہو اٹھا کر لے جاؤ، تمہیں بھی پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن یاد رکھو جو علماء دین کی خدمت کرتے ہیں، خدا کی قسم تمہیں پوچھنے والا خدا ہے، تمہیں پوچھنے والا رسول ہے، اب وہ تمہارے دن دور نہیں کہ جب تمہیں پوچھا جائے گا اور تمہاری گرفت ہوگی، پھر تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہ قوم اتفاق کرے، اگر یہ قوم تو فرقہ بازی کو چھوڑے، بات چل پڑی، میں بات کر جاؤں، اگر تم کسی بازار میں جلسہ کرتے ہو، اگر تم کسی بازار میں محافل کرتے ہو، اگر تم میلاد کا جلسہ کرتے ہو، اگر تم معراج کا جلسہ کرتے ہو، تم سیرت کا جلسہ کرتے ہو، تم سورت کا جلسہ کرتے ہو، کرو، تمہیں مبارک ہو، سیرت کا جلسہ کرنے والے تمہیں سیرت کا جلسہ مبارک، میلاد منانے والوں تجھے میلاد مبارک، مناتے رہو قیامت تک، لیکن میلاد یا سیرت کا جلسہ اس لیے نہ بنایا جائے کہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالا جائے، کسی کو گالیاں دی جائے، کسی مولوی کو دور سے بلا کر اسی کو اتنے پیسے دے کر کسی کو گالیاں نکلوانے کے لیے نہ بلاؤ، یہ تمہارے جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی سیرت کے نام پہ جلسہ کر کے کسی کو گالیاں نکلواتا ہے وہ بھی جن کے کچھ نہیں لگتا، اگر وہ میلاد کے نام پہ جلسہ کر کے کسی مولوی کو بلا کر کہتا ہے کہ فلاں کو گالیاں نکالو، اس کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو سیرت کے نام پہ جلسہ منا کر دوسروں پہ تفرقہ بازی اور کیچڑ اچھالتا ہے اس کا سیرت رسول عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل اسلام کو ماننے والا وہ ہے جو تفرقہ بازی کو ختم کرے اور اسلام سے بھی پیار کرے، انسانیت سے بھی پیار کرے، ملک سے بھی پیار کرے، وطن سے بھی پیار کرے، اپنی آباء و اجداد سے بھی پیار کرے۔ تمہیں وہ دن بھول گئے کہ جب پارٹیشن کا وقت آیا، ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا وقت آیا، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نذرانے پیش کیے، وہ مائیں جنہوں نے اپنے بیٹے پیش کیے، وہ عورتیں جنہوں نے اپنے سہاگ پیش کیے، وطن کی ان ماں کے نظریات کو ملیا میٹ کر دیا، آج تم نے ان بہنوں کے نظریات کو ملیا میٹ کر دیا، آج تم نے ان سہاگنوں کے سہاگوں کو ان کے مشن کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ ان ماں اور بہنوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ملک بنا کر اپنے ملک میں بم چلائیں، ہم ملک بنا کر اپنے ملک میں قتل و غارت کریں، ہم ملک بنا کر اپنے مسلمانوں کا خون بہائیں، ہم ملک بنا کر ملک میں قتل و غارت کریں۔ نہ ہماری ماں کا یہ مشن تھا، نہ ہماری بہنوں کا یہ مشن تھا، نہ ہماری بیٹیوں کا یہ مشن تھا، نہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ مشن تھا۔ مشن تو کیا تھا؟ ملک میں جائیں گے، آزاد ہو کر رسول اللہ کا دست دیں گے، اللہ رسول کے نعرے لگائیں گے، لیکن تم نے وہ مشن کیوں چھوڑ دیا؟ تم اسلام سے منحرف کیوں ہو گئے؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کہاں کوئی سیاستدان ہے، کہاں کوئی مولوی ہے، کہاں کوئی وزیر ہے، کہاں کوئی مشیر ہے، وہ اپنی واہ کے لیے وہ اسلامی نظریات کو کیوں بھولتا ہے؟ وہ اسلام کے نظریات کو پامال کیوں کرتا ہے؟ وہ مساجد کے تقدس کو پامال کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے اسلام کو پامال ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جو دہشت گردی کرتا ہے یا دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے یا ویسے کسی پر تشدد کرتا ہے، اس کا نہ ملک کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اب مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ایک دوست لاہور میں، ان کے گھر دعوت ہوئی،
दावत की जब, तो एक औरत थी, उसका एक हाथ कटा हुआ था, यहां से एक हाथ कटा हुआ था। उसकी उम्र मैक्सिमम कोई 85 के करीब हो गई, 85 साल गालिबन। वो औरत खाना उठा के ला रही है, पानी लेके एक हाथ से उठा के लेके आ रही है। उस मालिक, उस जो हमारा दोस्त था, उसकी बेटी ने उसे कहती है, माई टुंडी जल्दी करो, जल्दी क्यों नहीं करती? उस अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, वो रो पड़ी। जब उसकी आंखों में ऐसे आंसू थे जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो, जैसे आंसुओं की नहर चल पड़ी हो, दरिया रवा हो गया हो आंखों से। अब मैं एक खतीब होने के नाते मेरे दिल में धचका सा लगा। मैंने अम्मा को बिठा लिया, मैंने कहा अम्मा रोने का सबब क्या है? माँ कहती है, कारी साहब आपको क्या बताएं, जब पाकिस्तान बनने का वक्त आया, हम उधर से इंडिया से इधर आए और रास्ते में मेरे 4 बेटे और एक मेरी जवान साल बेटी थी और मेरा शौहर था। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक जत्था सिखों का पड़ा। सिखों के जत्थे ने हमारी बेटी को उठाना चाहा, मेरी बेटी को उठाकर ले जाना चाहा। मेरा बेटा आगे बढ़ा, उसने अपनी जान दे दी, अपनी बहना को जाने ना दिया। फिर दूसरा बेटा आगे बढ़ा, उसने अपनी बहना की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर तीसरा बेटा आगे बढ़ा, उसने अपनी बहना की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर चौथा बेटा आगे बढ़ा, उसने चाहा कि मेरी बहना की इज्जत महफूज रह जाए, उसे भी सिखों ने नेज़े मारकर शहीद कर दिया, बर्छियों के साथ शहीद कर दिया। फिर कुछ लोग ऐसे आए जो मुसलमान थे, वो हमारे साथ काफिले में आ रहे थे। उनमें कुछ नौजवान ऐसे थे जो कहने लगे, अम्मा ये तुम्हारी बेटी नहीं हमारी बेटी है, ये शहीद होने वालों की बहन नहीं हमारी भी बहन है। वो तीनों भाई आगे बढ़े और सिखों पे हमला किया। सिख ज्यादा थे, उनके पास सामान ज्यादा था, असलहा ज्यादा था, नेज़े बर्छियां बाले ज्यादा थे। उन्होंने उठाया, उन तीनों को भी शहीद कर दिया। जो मेरे शिकम से नहीं, मेरे पेट से नहीं, मेरा दूध नहीं पिया, जिनका सिर्फ इस्लाम का रिश्ता था, उन्होंने मेरी बेटियों की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। उसके बाद मेरा सवाल गुजर गया, मेरा शौहर आगे बढ़ा, उसको भी शहीद कर दिया गया। जब मेरी बेटी को सिखों ने पकड़ा, सिख पकड़ कर ले जा रहे थे, मेरी बेटी ने चीखो पुकार किया, अम्मा मुझे बचा लो, अम्मा मुझे बचा लो। मैंने बेटी का हाथ पकड़ना चाहा, इस सिख ने तलवार मारी, मेरा हाथ कलम हो गया, मेरा हाथ कट गया और मेरी बेटी को उठाकर ले गए। मैंने बेटे कुर्बान किए। वो कहने लगी, कारी साहब मौलवी साहब मेरे बेटे कुर्बान हुए, मेरा सुहाग गुजर गया, मेरी बेटी को उठाकर ले गए। आज कोई मेरा बेटा होता, मुझे टुंडी कह के कोई ना बुलाता, आज मेरी बेटी होती, वो मुझे खाना पकाकर खिलाती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा वो लोग कैसी अजमत वाले थे, वो लोग कैसी शान वाले थे। उन्होंने कहा, अम्मा वो तुम्हारी बेटी नहीं हमारी बेटी है। वो भाई कहते हैं, अम्मा वो तुम्हारे बेटों की बहन नहीं, वो हमारी बहन है। मैं कहता हूं जिनका खून का ताल्लुक नहीं है, जिनका खून का ताल्लुक नहीं है, वो किसी की बहन को अपनी बहन समझता है, वो किसी की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है, अपनी जिंदगी निछावर करता है, अपनी जिंदगी निसार करता है। अरे तुम कैसे नौजवान हो, अरे तुम्हारी जवानी का क्या फायदा है? तुम अपनी बहनों की इज्जत, अपने इस्लामी बहनों की इज्जत अपने हाथों से पामाल करते हो, डूब मरो। क्या फायदा ऐसी जवानी का? इसने पामाल करने वालों यौम हिसाब आने वाला है। जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं वो किसी की बेटी को अपनी बेटी समझते थे, पाकिस्तान बनाने वाले किसी की बहना को अपनी बहन समझते थे, और आज अपनी बहन को अपनी बहन ही समझा जाता है। तुम किसी की बहना को क्या बहन समझोगे? मुल्क में ये टोपी ड्रामा करने वालों, ये नाटक रचाकर मुल्क को मिसगाइड करने वालों, कौम को मिसगाइड करने वालों, खुदारा सोचो हमने मुल्क किस लिए हासिल किया था? हमारी नजरियात क्या थे? हमारी नजरियात क्या थे? नजरियात क्या हैं कि मुल्क आज़ाद हो और हम मुल्क में जाकर कलमा हक बयान करें, नमाजें पढ़ें। अब ये हमारे बुजुर्ग हाजी साहब की आंखों में आंसू हैं,
ابھی ان کے سامنے وہ پچھلی فلم جب وہ چلتی ہے، ابھی سفید داڑیوں والے بابے جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھو ان کے سامنے کتنے ظلم ہوئے. پاکستان ہم نے ایسے حاصل نہیں کیا. آج اجاڑنے والے تو آ گئے، آج اجاڑنے والے ملک تو آ گئے. وہ کہتے ہم ملک کے رکھوالے ہیں، جن کے اباؤ اجداد کا کوئی کردار نہیں ملک میں، وہ ملک کے رکھوالے ہیں، اور جو خون دینے والے ہیں اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. بہرحال بات دور نکل جائے گی. بس آخری بات سماعت فرماؤ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہندوستان آ کے آپ نے کلمہ حق بیان کی تھا. فرمایا کلمہ حق بیان کرنے سے مجھے روک کوئی نہیں سکتا. ابھی پوری ہندو سامراج، ہندو طاقت نے کوشش کی کہ معین الملت کے ڈیرے اکھاڑ دیے جائیں، بڑے بڑے اوچھیت کھنڈے استعمال کیے، لیکن معین الدین نے کہا ہم خود نہیں بھائی آئے، ہمیں تو بھیجنے والا مدینے کا تاجدار ہے. انہیں کہ بابا جی اتوں چلے جاؤ. فرمایا نا جان واسطے نہیں آئے، اسی تے تمہوں مسلمان کرنے واسطے آئے ہیں. انہیں کہ بابا جی یہ تے راجا صاحب کی جگہ، یہ تھے راجے دے اونٹ بہنے نے. فرمایا تسی ذرا پرے کر کے بٹھا لو، اسی تواڈے اونٹاں نے کی کہنا ہے. انہیں کہ بابا جی اٹھو. آپ نے فرمایا اٹھنے واسطے نہیں، ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں، ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں، ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے. آپ نے فرمایا اٹھنے والی گل کوئی نہیں مسلمان بھائیو، پھر کیوں دے پہ آؤ. آپ نے دین دی تبلیغ شروع کی تھی معین الملت رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے جس نے دین دی تبلیغ شروع کی تھی انہاں ظالماں تے بے ایماناں بڑے اچھت کنڈے استعمال کیتے. ادھر راجے نے اپنی بیٹی نو بھیجیا، بڑی خوبصورت دشیزہ عالی شان دشیزہ نو بھیجیا جا کے بابے دا ایمان ضائع کرو. ہندو بھی جانتے ہیں کہ مسلمان دا ایمان ادو ضائع ہو جاتا ہے جدو غیر محرم تے نظر پہ، جدو کسی دی بیٹی وال میلی اکھ نال ویکھے تو دا ایمان ضائع. اے ہندو بھی مانتے ہیں. ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ جدو اے مسلمانوں کے نزدیک انہوں دے آقا دا فرمان ہے کہ جدو کسی دی تیل معذاللہ میلی اکھ نال ویکھو تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ ہندو بھی من گئے، لیکن وہ کیسے مسلمان جڑے ایک تک نہیں بنے. ماں دے کاجل والے محمود غلام بیٹھی ہو معین الملت رحمت اللہ. رات ادھی رات اگے ادھی رات پیچھے آپ دی جھونپڑی دے باہر ایک دوشیزہ حسین و جمیل لڑکی آ کے کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا بی بی آنے والی ہے کون ہے؟ وہ قریب بیٹھ گئی. جس نے قریب بیٹھی آپ نے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی. مسلح بچھا کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی. اللہ اللہ کر دینے کی کر دینے بولو بولیا تو کرو کی کر دینے بولو. تیرے اللہ کو مانگے مل کے بولو، دوسرا بندہ بولے کی کر دینے بولو. اللہ اللہ کر دے پہنے اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آیا مجھے. اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آیا. مل کے ذرا پڑھو اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آیا. اور ہوں میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے. ہوں میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا. بہرحال مسلمان بھائیو کی ہوں پیا ماں داغ دے کاجل والے محبوب دے غلام بیٹھے ہو کی ہوں پیا مسلمان بھائیو. وہ قریب بیٹھی لڑکی آپ اللہ اللہ کری جاندے نے. ادھی رات گزر گئی کہندی بابا جی میرے ال ویکھو، بابا جی میرے ال ویکھو. آپ نے فرمایا بی بی کی کہنا چاہنی ہے؟ اے بابا جی میرے ال ویکھو. آپ نے فرمایا بی بی میں تیرا مطلب سمجھا نہیں. بابا جی میرے ال ویکھو. آپ نے فرمایا بی بی تیرے ورگیاں وال وہ ویندا جدا اپنا کو جایا ہوئے، جدا اپنا کوجا ہوئے تیرے ورگیاں لویندا ہے، جدا اپنا جگ نال سونا ہوئے وہ تیرے ورگیاں لویندا ہی نہیں. انہوں نے آخیا بابا کون ہے تیرا محبوب؟ آپ نے فرمایا تو مجھے میرا محبوب نہیں دٹھا. مل کے پڑھیے تو مجھے میرا محبوب نہیں، تو مجھے میرا محبوب نہیں. جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے جے ہو جاوے سیر چمن دی
کیا شان ہے میرے آقا کریم، مل گیا خود رہو یہ ہو جاوے کہ سارا گلشن سیس نواوے، جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، جے او کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھل جاوے، تے بجلی ڈردی، بجلی ڈردی وہ چمک نہ مارے، جو متھے چوڑی پاوے، آدم توبہ حسن ماہی دو وہ جدی چال نہ چلی جائے۔ آپ نے فرمایا بی بی کی کہنی ہے بھائی، انہیں آخیا پھر بابا دل تے سر ہو گیا، انہیں آخیا بابا جہاں تیرا محبوب ہے ذرا مینوں بھی تے وکھا۔ یہ ہے ولی، یہ ولی کی تبلیغ ہے کہ وہ لڑکی اس بات پہ مجبور ہو گئی کہ مجھے کلمہ پڑھایا جائے۔ یہ ہے ولایت، کسی کا ایمان ضائع کرنا ولایت نہیں، بلکہ بے ایمانوں کو دار اسلام میں داخل کرنا ولایت ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی کی یعنی حضور منو نہیں کلمہ پڑھو، فرمایا جے کلمہ پڑھ نہیں تے کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے، اے دیچ پلائی تیری، اے دیچ ایک بار تو ہو جا سونے دا، ایک بار تو ہو جا، پھر ساری خدائی تیری ہے، پھر ساری مسلمان بھائیو بات کرنا سا پہ انہیں آخیا جی مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ، پر میں پڑھ کلمہ، جب کلمہ پڑھیا انہیں آخیا جی کھلو جو میں ہونا ہی ہونی ہاں، واپس گئی تے پیو آخیا ہاں بھی تیے مشن پورا ہو گیا، انہیں آخیا باجی پورا ہو گیا مشن، انہیں آخیا میں سمجھا نہیں گل، انہیں آخیا باجی مشن پورا ہو گیا ہے۔ اچھا پھر اپنے مقصد کامیاب ہو گئی؟ انہیں آخیا بالکل، انہیں آخیا میں سمجھا نہیں گل تیری کی، اس آخیا ابا تو انہوں اجے جاندا نہیں، تو دے نبی نو اجے ویکھیا نہیں، اجے ویکھ لینا نبی تے بڑی دور دی گل ہے، تو ہی انہوں ویکھ لینا، تو بھی او دے نبی دا ہی کلمہ پڑھ لینا۔ ہائے ہائے، انہیں آخیا جنا اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، میرے میں شعر اس واسطے آخر دو دن پڑھ دیتے بھی سارے لوگ سمجھتے ہیں کچھ بھی تقریر آج یار خشک جی ہوئی ہے، جی شعر نہ پڑھی انہوں نے لگتا کہ تو تھکے آئے ہو۔ مزاج کہوں گا بہرحال میں مسلمان بھائیوں بات ہی کر رہا سا کہ اللہ دے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ساری لائف ساری زندگی ہندوستان چ رہ کے تبلیغ بھی کیتی ہے تو نال امن دا پیغام دیتا ہے۔ میں سب سے بڑا تبلیغی اس کو مانتا ہوں جو تبلیغ بھی کرے اور امن کا پیغام دے۔